اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری مشکل پریشان کو دور فرما دے، اے اللہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اے اللہ سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، اے رب العالمین قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، قرآن کا داعی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو مجھ سمیت اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کا خادم بنا دے، حدیث کا خادم بنا دے، دین کا خادم بنا دے، نبی کی سنت کو پھیلانے والا بنا دے، نبی کی سنت کو اپنے سر کا تاج بنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس سنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سنت کے اللہ ہم دفاع کریں، اے اللہ ہمارے بحرین کی حفاظت فرما، پورے خلیج کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ہندوستان میں جہاں بھی ہمارے جتنے بھی بھائی رہتے ہیں جہاں کہیں بھی اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ایک ایک گھر کی حفاظت فرما، ایک ایک آدمی کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، بچوں کی اور بڑوں کی سب کی اللہ حفاظت فرما، اے اللہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك بالمعتدين على بلاد المسلمين، اللهم عليك بالمجرمين، اللهم عليك بالمجرمين من الكفار، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، یا اللہ ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے والدین، ہمارے دوستوں کے، جن کے بھی والدین، جن کے عزیز اقارب، جن کے دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو بیمار ہیں اے اللہ ان بیماروں کو مکمل صحت و عافیت عطا فرما، جس قسم کی بیماری ہے اللہ تیرے لیے کو ما ذالک علی اللہ بعزیز، کینسر ہو اللہ نہ کرے، کسی کو کوئی بیماری ہو اللہ، گردے کا فیل ہونا ہو، جو بھی بیماری ہے اللہ تو دور فرما دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، تو اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو بھائیو آپ نے پچھلے دنوں واٹس ایپ پہ پڑھا ہوگا، پیغام آیا تھا کہ شیخ توصیف الرحمن صاحب کی جو بچے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، لڑکے کو تو تھوڑی چوٹیں لگی تھیں، ان کی بیٹی کو بہت زیادہ چوٹ لگی تھی، بہت زیادہ چوٹ تھی، یعنی بہت خطرہ تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی برکت، مجھے بتا رہے تھے آج کہ ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، ڈاکٹر کہتے اس کا علاج کریں گے، اس کا آپریشن کریں گے، بہت خون نکل رہا ہے دماغ سے، سر سے خون نکل رہا تھا، نزیف ہو رہے تھے، لیکن وہ کہتے رہے کہ میں روزانہ جا کر وہاں کھڑے ہو کر کافی دیر تک صرف سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا سورہ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاروں کتاب اور پورے قرآن کا خلاصہ اس میں سمیٹ دیا ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ وہ پڑھتے تھے اور کہتے ہیں کہ پھر آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی، کئی دن بے ہوش رہنے کے بعد پھر ٹھیک ہو گئی، اب ٹھیک ہے، بس پاؤں میں کچھ تکلیف ہے بتا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی شفا دے دے، اور جتنے بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا کا عمل عاجل عطا فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ کی جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما دے، ہمارے شیوخ کی، آپ کے شیوخ کی، اے اللہ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما دے، اور جو ہمارے اساتذہ زندہ ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ ماشاءاللہ ہمارے محمد سلفی صاحب کافی عمر ہے ان کی، کوئی 70 سال سے بھی تھوڑی زیادہ ہوگی، لیکن ماشاءاللہ بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورا کام کر رہے ہیں، غالباً 70 سے بھی زیادہ ہی ہے، پڑھا بھی رہے ہیں، پورا جامعہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی صحت و عافیت دے، توصیف صاحب کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ان کو بھی برکت دے، ان کے بھی معاملات آسان فرمائے۔ بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں تو آپ نے تو دیکھ ہی لیا ہے، تو سلام کر لیں، ہے نا۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔